شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں اور آپ ہم سب آج جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے اس دربار شاہی میں موجود ہیں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ. مہینے تو سبھی اللہ نے بنائے، لیکن چونکہ وہ احکم الحاکمین ہے، جس چیز کی چاہے اپنی طرف نسبت کر لے. یہ گھر بھی اللہ کا ہے جہاں آج ہم اور آپ موجود ہیں. روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کے گھر ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کے گھر ہیں، سب اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. ان گھروں میں، ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرنی، کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرنی، کسی کو نہیں پکارنا سوائے اللہ کے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا. لیکن ایک گھر ایسا ہے کہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی. وہ سب سے پہلے جو اللہ نے روئے زمین پر گھر بنایا، جو مکہ کے اندر ہے، مسجد حرام جس کو کہتے ہیں، بیت اللہ بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں. فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. وہ مکے میں جو گھر ہے اللہ کا، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی پرستش کے لیے سب سے پہلے وہ بنایا گیا. اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی. بیت اللہ. دنیا کے اندر جتنی اونٹنیاں آپ کو نظر آئیں گی سبھی اللہ نے پیدا کی ہیں. ایک اونٹنی ایسی بھی اللہ نے پیدا کی کہ اس کی نسبت اپنی طرف کر لی اللہ نے. حاذہ ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، قرآن میں اس کا ذکر کر دیا اللہ نے. اسی طرح اس مہینے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی. کیوں؟ خاص وجہ ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، اس کی ایک نہیں کئی وجہ ہوتی ہیں، کئی وجوہ ہوتی ہیں. رمضان کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا کلام ہی اس میں نازل فرمایا.
فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا آپ کی ہدایت کے لیے. اور تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں، مطالعہ کریں پچھلی تاریخ کا، تو پتہ چلتا ہے کہ صرف کلام اللہ قرآن کریم کے لیے ہی اللہ نے رمضان کو منتخب نہیں کیا، اور کتابوں کے لیے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اسی مہینے میں نازل کی. تو اس مہینے سے خاص نسبت ہے اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، قرآن کریم نازل ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مہینے کا انتخاب کیا. فرمائے کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. صحیفوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے صحیفے نازل کیے لوگوں کی ہدایت کے لیے. یکم رمضان کو نازل کیے، اسی مہینے کی یکم. تورات موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا فرمائی اسی مہینے کی 6 تاریخ کو. انجیل 12 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کی. داؤد علیہ السلام کو زبور 18 تاریخ کو. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر یکمشت ایک ہی دفعہ، وہ بھی آخری عشرے میں آ رہی ہے رات. فرمائے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو ہم نے قدر والی رات میں نہ. اور قدر کہاں ہے؟ کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے میں آ رہی ہے، وہ اسی مہینے میں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو 12 مہینوں میں سے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر دی. اور بھئی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ اس مہینے کی جو دن کی عبادت جو اللہ نے فرض قرار دی ہے ہر مسلمان پر، مرد ہے خواہ عورت ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اپنے گھر میں، اس پہ فرض ہے دن کی عبادت پورے دن کی. صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب شمس تک. کون سی عبادت ہے وہ؟ روزے کی عبادت. ہم اور آپ اس وقت اس عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں. یہ اپنی اس عبادت کے لیے بھی اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا، رجب کا نہیں کیا، شعبان کا نہیں کیا، شوال کا، اس کا کیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا ہے مسلمانوں تم پر میں نے فرض قرار دے دیا. کون سے مہینے میں؟ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ مہینہ جو اس مہینے میں زندہ ہے، جو اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اس کے لیے روزہ رکھنا فرض. ہاں بیمار آدمی ہے تو وہ بعد میں رکھ لے، اسے رخصت دے رہے اللہ تعالیٰ. کوئی مسافر حالت سفر میں ہے اس کو بھی رخصت دے رہے، کیونکہ شریعت تو ہمیں اور آپ کو مشکل میں ڈالتی نہیں. آسانیاں ہی آسانی ہے اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں. تو ایک اس وجہ سے بھی اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی کہ اس میں ایک ایسی عبادت رکھ دی جس کی شان باقی عبادتوں سے ممتاز ہے، الگ تھلگ ہی ہے یہ عبادت روزے والی. حالانکہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے اس عبادت کو. اللہ تعالیٰ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اللہ کے ہاں اس عبادت کی بہت قدر و قیمت ہے، بہت ویلیو ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے اجر و ثواب، اس کا بدلہ
ہر عبادت کا رکھا ہے کہ اگر آپ کوئی نیکی کرو گے نا، ایک نیکی کرو گے تو یہ نہیں کہ 1 درجہ ثواب ملے، نہیں، کم سے کم 10 گنا اس کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور زیادہ جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوگا 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں، 7000 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، 7 لاکھ گنا بھی بڑھا دیتے ہیں اخلاص کے اوپر۔ لیکن ہر عبادت کا ثواب فرشتوں کے ذمے لگایا کہ یہ آدمی نے نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب اتنا لکھ دو اس کے کھاتے میں، اس نے زکوٰۃ دی ہے اتنا ثواب لکھ دو، اس نے صدقہ خیرات کیا اتنا ثواب لکھ دو، اس نے مسجد کی خدمت کی ہے اتنا ثواب لکھ دو، اس نے قربانی کی ہے اتنا ثواب لکھ دو۔ جب روزے کی باری آتی ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ کیا لکھے؟ فرمایا نہیں، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، یہ تو اس نے میرے لیے رکھا ہے، میں خود دوں گا اس کا بدلہ۔ فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ اس کا کیا بدلہ دینا ہے۔ صحیح کہا کسی نے، فرمایا کہ میں یعنی عاشق و معشوق رمزیس، میں آنے عاشق و معشوق رمزیس کہ رامن کاتبین راہم خبر نیس۔ یہ عاشق اور معشوق، محب اور محبوب کے درمیان ایک رازدارانہ عبادت ہے، اس کے اجر و ثواب اور بدلے کا اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کو بھی نہیں خبر دی کہ کیا لکھنا ہے۔ اچھا بھی پھر کیا بدلہ ہے اس عبادت کا؟ چند دن رہ گئے، اب تو آدھے سے زیادہ تو گزر گیا، 13-14 دن ہی رہ گئے باقی، یا اللہ کیا بدلہ؟ علماء محدثین نے اس کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا نظام قائم ہوگا تو لوگوں کی نیکیاں تقسیم ہونے لگیں گی، اور تقسیم ہوتے 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 سب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، دوسرے لوگ لے جائیں گے، ایک روزہ باقی رہ جائے گا۔ جب روزے کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ روزے کی عبادت معاوضے میں نہیں دینا، بدلے میں نہیں دینا اس کو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ فاتحہ کے اندر، ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا بھی وہ بادشاہ ہے۔ یہ بدلے کا دن کون سا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، جزا و سزا کا نظام قائم ہوگا اور پورا انصاف ہوگا۔ عقل بھی کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی جج انصاف نہیں کر سکتا 100%، کوئی عدالت نہیں کر سکتی، کوئی بادشاہ نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی تو سالوں سال کیس بھگتے رہتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے، فیصلے نہیں ہوتے، حق نہیں ملتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے، ہر صاحب حق کو حق ملے گا اس دن، اس کا نام ہے مالک یوم الدین۔ قیامت کا دن وہ ہے، اس دن جزا سزا کا نظام قائم ہوگا۔ اگر ہم میں سے کسی نے یہاں کسی کا حق مارا ہے، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی جان کو ایذا پہنچائی ہے، کسی کی آبرو کو خاک میں ملائی ہے، یہ سارے انصاف اس دن ملیں گے۔ آپ اس دن صاحب حق کو حق ملے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، مال غصب کیا، رشوت لی، کسی کا عزت پہ حرف ڈالا، اگر اس نے دنیا میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرتے جب تک کہ اس صاحب حق سے آپ معافی نہیں مانگیں گے، اس سے جا کر معافی مانگو گے تب اللہ سے توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہوگی۔ حقوق العباد، ان کا توبہ کا
طریقہ تلافی کا یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ حج کر آئیں تو حدیث میں آتا نا کہ حاجی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حقوق العباد بھی معاف ہو گئے. وہ تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں آپ کے، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہاں چونکہ آپ نے توبہ کر لی ہے تو کبیرہ بھی معاف ہو گئے، صغیرہ بھی معاف ہو گئے، لیکن جو حقوق العباد والے گناہ ہیں وہ نہیں معاف ہوتے. وہ تو یا تو حق ادا کرو یا اس سے معافی مانگو دنیا کے اندر. جس کا بھی حق آپ نے دبایا ہے، کھایا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، جب تک اس کا حق واپس نہیں دو گے، اس سے معافی نہیں مانگو گے، پھر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. اور اگر بھائی ہم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی، تو پھر قیامت کے دن حساب ہوگا، انصاف ہوگا. آئے گا ایک شخص کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، دنیا میں تو یہ چھوٹ گیا تھا اپنے پیسے کے بل بوتے پر، سفارش پر، بڑے ہونے کے ناطے. اب اللہ تعالیٰ کہے گا دے دو بھائی اس کی فلاں نیکیاں دے دو، اسے راضی کرو. کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، میری عزت خاک میں ملائی تھی، اچھا فلاں زکوٰۃ کی جو نیکیاں اٹھا کے دے دو اسے. کوئی آئے گا کہے گا اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، میری دکان پہ قبضہ کیا ہوا تھا. سب نیکیاں تقسیم ہوں گی، کیونکہ یہ روپے، پیسہ، ڈالر، ریال تو چلیں گے نہیں، وہاں تو سکہ نیکیوں کا ہوگا. یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، فطرانہ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، یہ سکے چلیں گے وہاں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کھاتے سے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے صاحب حق اتنے لگے ہوں گے کہ سارا پہاڑ نیکیوں والا ختم ہو جائے گا، لیکن حق والے پھر بھی باقی رہ جائیں گے. نماز کی نیکیاں لے گئے، حج کی نیکیاں لے گئے، عمرے کی نیکیاں لے گئے، زکوٰۃ کی نیکیاں لے گئے، ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی اس کی، لیکن وہ حق والے پھر بھی موجود ہیں. اور رہ گیا باقی ہے روزہ. روزے کی نیکیاں ہیں کہ جی اس نے 50-60 روزے رکھے ہیں، وہ نیکیاں موجود. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ معاوضے میں نہیں دوں گا میں. اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے انہیں خوش کریں گے اس آدمی کی روزے دار کی طرف سے جو دنیا میں حق مارا تھا کہ بھائی یہ لے لو تم. وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں تو یہاں یہی چاہیے جو اللہ دے رہے ہیں ہمیں. جنت کی نعمتیں دے کے اللہ انہیں خوش کریں گے، اور اس آدمی کو روزے کی نیکی کی وجہ سے، روزے کی عبادت کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. یہ اللہ بدلہ دیں گے قیامت کے دن کہ یہ آپ کا ناقابل انتقال معاوضہ ہے. یہ سرکاری بینک کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور بھی جمع ہو جاتے ہیں نیکیاں، لیکن وہ سب نکل سکتی ہیں، روزہ نہیں نکلے گا. اور بھی اس ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مجہول کے صیغے سے پڑھتے ہیں لوگ کہ انا اجزا بھی، کہ روزے دار کا بدلہ تو خود میں ہوں. کہ جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے تو پھر ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی. دیکھو ایک واقعہ یاد آ گیا، ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کا بہت بڑا. اس نے ایک دربار لگایا، قومی دن تھا، جیسے ہمارے یہاں نہیں پاکستان میں یوم پاکستان آ رہا ہے اب 23 مارچ کو، تو حکمران وہاں لوگوں کو بلائیں گے، انعامات تقسیم کریں گے، تمغات دیں گے، انہیں گولڈ میڈل دیں گے، کسی کو تمغہ جرت دیں گے، تمغہ بصالت دیں گے، تمغہ خدمت دیں گے کہ جی انہوں نے بڑی خدمت کی، انعام دیں گے. اسی طرح ہارون رشید نے بھی ایک خوشی کا دن تھا، اس نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا انعامات کے لیے، اور اپنے محل کے اندر، اپنے دربار کے اندر وہ انعامات سجا کے رکھ دی، پوری لائن لگائی ہوئی چاروں طرف انعامات کی.
اور انعام لینے والوں کو بٹھا لیا. اب اعلان کیا کہ بھئی یہ جو پہلا بندہ ہے اٹھے, جس چیز پہ یہ ہاتھ رکھے گا یہ انعام اسی کا ہوگا. پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اسی طرح باری باری اٹھو اور اپنا اپنا انعام لے لو. ہر شخص اٹھتا اپنی خواہش کے مطابق, اپنے ذوق کے مطابق, وہ دیکھتا جو پسند آتا اس پہ ہاتھ رکھتا اور اٹھا کے لے جاتا انعام. اس طرح انعام تقسیم کر رہا تھا وہ. وہیں اس انعام یافتہ میں, انعام لینے والوں میں ایک خادمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, ایک لونڈی بھی بیٹھی ہوئی تھی ہارون رشید کی. جب اس کی باری آئی, وہ بجائے انعامات لینے کے بادشاہ کی طرف آئی اور جا کے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا. اب ہارون رشید اس کی طرف دیکھ رہا ہے, یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا آپ نے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ جو جس کو پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ دے. مجھے تو آپ پسند ہیں, میں تو آپ کو لینا چاہتی ہوں. جب آپ میرے ہو گئے, اس محل کی, اس ملک کی ساری نعمتیں میری ہو گئیں. اور بھائی جس کو اللہ جس کا ہو جائے, جنت کی ساری نعمتیں, آخرت کی ساری خوشیاں اس کے لیے ہو جائیں گی. تو روزے دار کی ایک صلہ, انعام, بدلہ, عوض, معاوضہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جنت کی ساری نعمتیں اس کی ہو گئی. اگر کوئی حق والا آیا بھی تو اللہ راضی کرے گا اس کو. اور عبادات میں یہ مسئلہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس عبادت میں جتنا اخلاص پایا جاتا نا, کسی عبادت میں نہیں پایا جاتا. ہر عبادت کے اندر ریاکاری ممکن ہے. نماز بھی آپ کبھی دکھاوے کے لیے پڑھ سکتے ہو, خیرات بھی دکھاوے کے لیے آدمی کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے جی بڑا سخی ہے. وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا کہ ہاں بھی جب اس کی پیشی ہوگی, وہ سخی ہوگا, سخی دنیا میں بڑا جناب اس نے مال تقسیم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ لاؤ بھئی کوئی ایسی نیکی لاؤ جو صرف اور صرف میری رضا کے لیے تم نے کی ہوگی. وہ کہے گا یا اللہ جہاد کا موقع نہیں تھا کہ میں اپنی جان قربان کرتا, علم میرے پاس تھا نہیں کہ میں لوگوں کو تعلیم دیتا, تبلیغ کرتا, دولت میرے پاس تھی, میں نے تیرے راہ میں بے درے خرچ کی, صبح شام خرچ کیا میں نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا, جھوٹا ہے تو نے تو دولت اس لیے خرچ کی تھی کہ لوگ کہیں تجھے کہ بڑا جناب یہ سخی ہے, بڑا فیاض ہے, بڑا دلیر ہے, بہادر ہے, بہت مال خرچ کرتا ہے. میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا تھا کہ حاتم طائی بن گیا جی, یہ بڑا سخی فیاض, تیرے چرچے میں نے وہیں کر دیے تھے, وہیں دنیا میں نمٹا دیا تھا تجھے. فرشتوں سے کہیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو اس کو, یہ میرے لیے نہیں کیا اسے. پھر شہید کو لایا جائے گا جس نے جان قربان کر دی اپنے لیے, اپنے رب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. بظاہر دیکھنے والے تو یہی کہیں گے. اس سے پوچھا جائے گا کہ لاؤ بھائی کوئی نیکی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہو. کہے گا یا اللہ دولت میرے پاس نہیں تھی کہ میں خرچ کرتا تیرے راستے میں, علم میرے پاس نہیں تھا کہ میں تبلیغ کرتا, تعلیم دیتا, جان تھی, جہاد کا موقع تھا, میں نے جہاد کے اندر جا کے تیری خاطر جان قربان کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا, جھوٹا ہے تو, جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے کہ تو نے تو جان دی تھی لوگ تیری تعریف کریں کہ بڑا بہادر ہے, بڑا دلیر ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں جا کر ڈالو. اور بھئی پھر ایک تیسرا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہماری جنس سے ہوگا, ہماری فیلڈ سے, ہمارے محکمے سے ہوگا, خطیب ہوگا, عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے لاؤ بھی وہ کوئی خطاب, کوئی خطبہ, کوئی بیان, کوئی نیکی جو ہمارے لیے کی ہوگی. وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ مال میرے پاس نہیں تھا,
میں خرچ کرتا، جہاد کا موقع نہیں تھا کہ میں جان قربان کرتا، علم تھا میرے پاس، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، تعلیم دیتا تھا، مسئلے مسائل سناتا تھا، خطاب کرتا تھا، خطبے کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی کہیں گے کذب تھا، جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بیان خطبے اس لیے کرتا تھا، دیتا تھا کہ لوگ تیرے تعریف کریں کہ بہت شعلہ بیان مقرر ہے، بڑا خطیب اعظم ہے، بڑا عالم ہے یہ۔ تو نے لوگوں میں مشہوری کے لیے، چرچے اور دلیری کے لیے تو نے یہ خطبے دیتا تھا۔ ہم نے تیری مشہوری دنیا میں ہی کر دی تھی، وہیں بدلہ چکا دیا تھا تجھے۔ فرشتوں سے کہے گا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ تو بھائی آج جو آخری مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں، سبق دینا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ جتنے روزے باقی ہیں نا، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہمارا کولیسٹرول کم ہو جائے، ہمارا وزن کم ہو جائے، ہمارے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا چلو اس مہینے پرہیز پہ عمل ہو جائے۔ بالکل یہ بات ہے، خالصتاً اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے۔ کیونکہ اگر ملاوٹ آ گئی نا، اللہ تعالیٰ ملاوٹ والے، ہم اور آپ نہیں ملاوٹ والے عمل کو پسند کرتے، کسی چیز کو ملاوٹ والا کوئی گھی نہیں لینے کو تیار، ملاوٹ والی کوئی چینی لینے کے لیے تیار نہیں، ملاوٹ والی کوئی چیز بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی دے بھی دے تو ہم گالیاں نکالتے ہیں اس کو 100 کہ دیکھو میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے فراڈ کیا۔ یہ فروٹ والے عام طور پہ ان سے کہا جائے بھی کیا بھاؤ ہے، اپنی مرضی کا بھاؤ لگاؤ، لیکن انہوں نے پہلے سے کوئی ایسا پھل نکال کے رکھا ہوتا ہے یہ ضرور ڈالنا ہے، سامنے سے لیں گے ایسا پتہ بھی نہیں چلنے دیتا ہے کہ جیسے وہ مداری نہیں 1 روپے سے 2 روپے، 2 سے 3 بناتا ہے، اسی طرح وہ ڈال دیتا ہے، پتہ گھر جا کے پتہ چلتا ہو یہ تو سیب داغی ہے۔ تو پھر بڑی دل دکھتا ہے، گالیاں بھی نکلتی ہیں منہ سے بے ساختہ۔ تو بہرحال ہم اور آپ ملاوٹ والے عمل کو پسند نہیں کرتے، ریاکاری کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ وہ کیسے؟ شرک تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کسی صورت میں۔ دیکھیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے مسئلہ یہ سمجھ میں آ جائے گا اخلاص والا۔ تمہیں ایک درویش بزرگ تھے۔ اب بزرگ والی لائن میں بزرگوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ہے یا گرگ ہے، اللہ والا ہے یا دنیا والا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ ہم تو سمجھیں گے بھی بڑا جبہ ہے، کبا ہے، سفید ریش ہے، نورانی چہرہ ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، صاحب کرامات ہے۔ اور بھائی جو بادشاہ ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، وہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق جلدی سے کسی کو پسند بھی کر لیتے ہیں، بس یہ جی ہے ہمارا تو یہ شیخ ہے، ہمارا یہ مرشد ہے، ہمارا یہ پیر ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، درویش تھے، بڑا مشہور تھا، ان کا چرچا بھی تھا، اس وقت کا حاکم بھی ان کا معتقد تھا، بادشاہ جو تھا۔ اس نے ایک دعوت رکھ دی اس درویش کی اپنے دربار میں۔ اب وہ دعوت کا جب وقت آیا، وہ درویش بزرگ گھر سے جب چلے تو اپنے ایک چھوٹے معصوم بچے کو بھی ساتھ لے کے چل پڑے۔ اور وہ بچہ جو تھا سادہ لو تھا، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، قریب البلوغ تھا۔ سادہ لو کا مطلب ہے، لو کا معنی ہوتا ہے تختی، عربی میں عربی کا لفظ ہے لو، کہتے ہیں نا بڑا سادہ لو ہے جی ہے۔ سادہ لو کا مطلب ہے اس کی تختی بالکل صاف، کچھ نہیں لکھا ہوا۔ ہم اور آپ تو سادہ لو نہیں ہیں، ہماری تو تختیوں پہ بڑی چالاکیاں لکھی ہوئی ہیں، بڑی دھوکے لکھے ہوئے، بہت کمزوریاں ہمارے اندر۔ تو وہ معصوم بچہ تھا، ابھی اس کی تختی صاف تھی، شفاف تھی، وہ بھی ساتھ چلا گیا، دسترخوان بچھ گیا، کھانے چن دیے گئے، اور دربار کے اور وزراء، مشیران، ارکان دولت و سلطنت ان کو بھی بلایا ہوا تھا، سب بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب تشریف لے آئے، ان کو خاص جگہ دی گئی، ساتھ بیٹا بٹھایا گیا،
بادشاہ نے پھر ان سے درخواست کی کہ حضرت بسم اللہ کریں، تناول کریں۔ اب انہوں نے کھانا شروع کیا، باقیوں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ 5-6 لقمے لیے اور ہاتھ کھینچ لیا اس حضرت صاحب نے۔ بادشاہ نے دیکھا تو حیران ہوا کہ حضرت اور کھاؤ نا، ابھی لوگ تو کھا رہے ہیں، اتنی جلدی؟ کہ بس بھی میں تو اتنا ہی کھاتا ہوں، میں تو سیر ہو گیا۔ بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا، لو بھی یہ تو بڑا، میں نے تو سنا ہے کہ ساری رات یہ عبادت کرتا ہے، تو اس میں تو روحانی طاقت ہے کوئی، واقعی یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، اور اعتقاد بڑھ گیا۔ مغرب کے بعد کا کھانا تھا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ اب جب نماز پڑھنے گئے اور سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، یہ حضرت صاحب لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، یہ فارغ ہی نہیں ہو رہے نماز سے۔ بادشاہ اور وزیر اور زیادہ معتقد ہو گئے کہ لو بھی یہ تو واقعی بھی اللہ والا ہے۔ دیکھو نا، یہ لوگوں کی پہچان یہی ہے کہ اس کی نماز کو دیکھیں گے، اس کے ظاہر کو دیکھیں گے، اس کے کھانے کو دیکھیں گے، کہیں گے بڑے بزرگ ہیں۔ اب یہ لمبی نماز پڑھ کے لمبی دعا مانگ کے فارغ ہوا ہے، بادشاہ سے اجازت لی، بیٹے کو لے کے ساتھ جب گھر گیا، گھر میں جیسے ہی قدم رکھا چیخا، بیگم کہاں ہو؟ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا لے کر آؤ۔ بیگم حیران کہ بادشاہ کے ہاں دعوت تھی اور یہ بھوکے واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ بیگم تھی ڈر گئی بیچاری، کھانا لا کے رکھا۔ بیٹا معصوم تھا، بیٹے نے باپ سے، شیخ سعدی نے یہاں یہ لفظ لکھا ہے جس سے بہت، طعام مختصر خورند و نماز طویل خوانند، کہ دیکھو یہ ہے بزرگ، کھانا مختصر کھایا، کس لیے؟ دکھاوے کے لیے، اور نماز لمبی پڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں نا، ہر عبادت کے اندر دکھاوا ممکن ہے۔ اب بیٹا نے جب دیکھا کہ ابا جی یہاں کھانا کھا رہے ہیں، تو بیٹا اپنے باپ سے بڑے پیار سے سوال کر رہا ہے، پدرے من، اے میرے ابا جان، در مجلس سلطان چرا طعام نہ خورے، بادشاہ کے دربار کے دسترخوان پر آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا جو یہاں آ کے کھا رہے ہو؟ تو ابا جی حیران ہو گئے سوال سن کر بچے کا، پریشان بھی ہو گئے، کہنے لگے طعام نہ خورم کہ تقاضا نہ بودم، کہ وہاں میں نے اس لیے کھانا نہیں کھایا کہ اگر میں زیادہ کھانا کھاتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو بہت پیٹو ہے، وہاں میں نے اپنا اعتقاد بڑھانے کے لیے اس مصلحت سے کھانا کم کھایا، کیونکہ مجھے بھوک تھی اس لیے میں یہاں کھا رہا ہوں۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جان، اگر وہاں کھانا آپ نے دکھاوے کا کھایا ہے اور یہاں آ کے اعادہ کر رہے ہیں، دوبارہ کھا رہے ہو، قضا کر رہے ہو، تو پھر اس لمبی نماز جو آپ نے پڑھی تھی وہ بھی تو دکھاوے کے لیے پڑھی تھی، اس کی بھی قضا کر لو دوبارہ، وہ بھی اعادہ کر لو، دوبارہ پڑھو۔ دیکھو شیخ سعدی ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ جو عمل، جو نیکی، کوئی کام بھی دنیا کے اندر بھی، دنیاوی کام بھی اگر تم کسی رشتہ دار کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی اپنے یار کے لیے کرتے ہو اور اس میں خوشامد ہو اور اس میں دکھلاوا ہو، وہ بھی نہیں اچھا سمجھتا، اس کے دل میں بھی تمہاری قدر و قیمت نہیں ہوگی، کہے گا یہ تو یار مطلب پرست ہے، اسے کوئی مفاد ہے مجھ سے۔ تو بھئی جب ہم اور آپ دکھلاوے والی کوئی عمل پسند کرنے کو تیار نہیں، اللہ کی ذات تو اس سے بڑی بالا ہے، بڑی شان والی ہے اللہ تعالیٰ، وہ کہاں سے ملاوٹ والی عبادت اور نیکی قبول کریں گے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص ہی اخلاص ہوگا، اس میں ریا چل ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے لیے۔ نماز کے بارے میں نہیں کہا، حالانکہ نماز بھی اللہ کی ہے، حج کے بارے میں نہیں کہا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا، خیرات صدقات کے بارے میں نہیں کہا، قربانی عشر فطرانے کے بارے میں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے لیے میں بدلا دوں، صرف اور صرف ایک عبادت، ایک نیکی ملے گی، روزہ، جس سے آج ہم اور آپ
بہراور ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں اللہ کی اس عبادت سے. ہے بھی کتنی آسان. دیکھو روزہ ہے اور ہر کام کر لو، دکان پہ چلے جاؤ، آفس میں چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، کپڑا خریدو، پھل خریدو، کھانا پکاؤ، جو مرضی کرو. جی ساری کوئی پابندی نہیں. تو یہ عبادت روزے والی خاص شان رکھتی ہے کہ اس میں کوئی ریا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب دیکھو ایک شخص ہمارے ساتھ بیٹھ کے سحری کھاتا ہے اور پھر افطاری بھی ہمارے ساتھ کھاتا ہے، تو اس کی بھی تو شکل صورت ہے نا، اس میں بھی تو ریا پائی جا سکتی ہے. نہیں صاحب اس میں نہیں پائی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کے افطاری بھی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے سحری بھی کھا رہا تھا، اگر اس کو پیاس لگی باتھ روم میں جا کے پانی پی لیا تم سمجھو گے روزے سے، حالانکہ وہ تو روزے سے ہے ہی نہیں. روزے کا علم کہ یہ روزے سے ہے صرف روزے دار کو علم ہوتا ہے یا اس کے رب کو علم ہوتا ہے، اور تیسرے بندے کو نہیں علم ہوتا کہ روزے سے ہے یا نہیں. تو ریا کا دکھاوے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہاں. تو اس لیے جتنے روزے باقی ہیں اس میں یہی اہتمام کرو کہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھیں.